اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں پوجے جانے والے دو ایسے بت جن میں سے ایک کو خدا کی بیٹی اور دوسرے کو خدا کا بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ وہ بت جس کو معاذ اللہ خدا کی بیٹی کہا جاتا تھا، اس کے بارے میں وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ دیوی دن رات کو تبدیل کرنے والی ہے۔ جس بت کو معاذ اللہ خدا کا بیٹا سمجھا جاتا تھا، ان کے بارے میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ خوبصورتی اور مال و دولت دیتا ہے۔ یار دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بت پرستی کا آغاز کس طرح ہوا، اور معاذ اللہ خدا کی بیٹی اور بیٹا سمجھے جانے والے دو بت لات اور عزا کون تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کعبہ کے اندر زمانہ جاہلیت میں بتوں کو لانے والا شخص کون تھا، اور لات اور عزا حقیقت میں کون تھے۔ کیا یہ کوئی انسان تھے یا پھر جنات یا پھر شیاطین؟ اور پھر جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا تو کس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لات اور عزا کی حقیقت سے پردہ اٹھایا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اپنے دور کے اندر لات اور عزا کی جہالت سے لوگوں کو باہر نکالا اور ان کا خاتمہ فرمایا۔ اور پھر آج تقریباً 1400 سال بعد وہی عرب والے دوبارہ سے لات اور عزا کی پوجا کیوں کر رہے ہیں اور ان کے بت کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جس طرح قیامت قریب آتی جا رہی ہے، ویسے ویسے قیامت کی تمام چھوٹی بڑی نشانیاں مکمل ہوتی جا رہی ہیں اور قیامت کا زمانہ بہت قریب آ چکا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جس طرح اسلام غریب لوگوں سے نکل کر پوری دنیا کے اندر پھیلا، اسی طرح قرب قیامت میں یہی اسلام دوبارہ غریب لوگوں کی طرف لوٹ جائے گا، اور یہی اسلام صرف مکہ اور مدینہ کے چند لوگوں تک محدود رہ جائے گا۔ اور جس طرح اسلام غریب لوگوں سے شروع ہوا تھا، اسی طرح اسلام غریب لوگوں کے پاس آ کر ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قیامت قائم ہو جائے گی اور اس دنیا کو فنا کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے امیر ترین لوگ کفار کو خوش کرنے کے لیے اور اپنا سٹیٹس بنانے کے لیے اسلام سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں اور لبرل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کا تعلق تو صرف دنیا اور پیسہ اور شہرت سے ہے، کیونکہ شیطان نے ان لوگوں کو گمراہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دور کر دیا ہے۔ پیار دوستو، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، تب سے لے کر آج تک ہر دور کے اندر شیطان نے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے دور کرنے کے لیے ان کو بت پرستی کے اندر مبتلا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ ذات سے دور کر دیا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اہل عرب والے بھی بت پرستی کے اندر مبتلا تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ نجم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور پھر کیا تم نے لات اور عزا کو بھی دیکھا اور تیسرے منات گھٹیا کو بھی۔ پیار دوستو، زمانہ جاہلیت کے اندر اہل عرب کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور کھلے عام شرک کے اندر مبتلا ہو چکے تھے۔ ویسے تو عرب کے اندر بہت سارے بت تھے کہ جن کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن عرب کے دو مشہور بت تھے کہ جن کا نام لات اور عزا تھا۔ پیارے دوستو، لات کے معنی جھک جانا ہے، کیونکہ عرب کے تمام تر لوگ اکثر اس بت کے سامنے جھکے رہتے تھے، اسی وجہ سے اس کو لات کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوبصورتی، زرخیزی اور خوشحالی دیتا ہے، جبکہ عزا دیوی سیاہ و سفید کی مالک ہے اور یہ دن رات کو تبدیل کرتی ہے۔ مشرکین مکہ لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی مانتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر مشرکین مکہ کے نزدیک یہ بت اتنے اہم تھے کہ لوگ ہر بات پر انہی بتوں کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ ان بتوں کی حفاظت کرنے والے متولی لات اور عزا کے نام پر لوگوں سے بہت زیادہ مال و دولت لیا کرتے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ حقیقت میں لات اور عزا کون ہیں اور یہ کہاں سے آئے، اور عرب کے اندر ان دونوں بتوں کی پوجا کس طرح شروع ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ مکہ کے اندر ایک بہت ہی نیکوکار شخص رہا کرتا تھا جس کا نام لات تھا، اور چونکہ لوگ دور دراز سے مکہ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے اور لات نامی یہ شخص بہت زیادہ مہمان نواز تھا، یہ آنے جانے والے مسافروں کو ستو گھول کر پلایا کرتا اور ان کی خدمت کیا کرتا۔ یہ شخص بہت زیادہ نیکوکار اور لوگوں کی مدد کرنے والا تھا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لات وہ شخص تھا جو حاجیوں کے ستوؤں کو گولا کرتا تھا، اور اسی زمانے کے اندر عزا نامی نیک اور شریف خاتون بھی تھی۔ عزا نامی یہ عورت لوگوں کو ایک ویرانے کے اندر ملی، اسی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ یہ معاذ اللہ خدا کی بیٹی ہے۔ قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ جب عزا نامی خاتون جوان ہوئی تو جو کوئی بھی شخص اس کو بری نگاہ سے دیکھتا تو وہ کسی نہ کسی موذی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ عزا نامی خاتون کا تعلق طائف سے تھا، چنانچہ اس صورتحال کو دیکھ کر مکہ اور طائف کے لوگوں نے یہ مشورہ کیا کیوں نہ لات اور عزا کی شادی کرا دی جائے۔ چنانچہ تمام لوگوں کی مشاورت کے بعد لات اور عزا کی شادی کروا دی گئی، اور شادی کی پہلی ہی رات
ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ جس کو دیکھ کر تمام لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب لات اور عزا اپنی شادی کی پہلی رات حجرہ عروسی یعنی اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو اس کے بعد وہ لوگوں کو کہیں نہ ملے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے کمرے سے غائب ہو گئے، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے۔ اس طرح ان دونوں کے غائب ہونے کے بعد لات کے چاہنے والے یہ کہتے رہے عزا دونوں نیک مرد عورت تھے اور یہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں، اور عزا کو چاہنے والے لوگ یہ کہنے لگے چونکہ عزا کو کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا تھا اسی وجہ سے اس کی پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا۔ پیار دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس زمانہ جاہلیت کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام عمر بن لاہی تھا۔ اس بدبخت شخص نے ان دونوں کی یاد کے اندر دو بہت بڑے بڑے بت بنا دیے، اور چونکہ عرب کے تمام لوگ ان دونوں کو نیکوکار اور پرہیزگار سمجھتے تھے اور تمام لوگ ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے، لہٰذا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ساتھ ساتھ لوگ ان کے سامنے منتیں مانگنے لگے اور ان کی پوجا کرنے لگے اور ان کے سامنے سر جھکانے لگے، اور وقت کے ساتھ ساتھ شیطان نے لوگوں کو اس قدر گمراہ کر دیا کہ لوگ ان دونوں کو اپنا خدا سمجھ کر ان کے سامنے عبادت کرنے لگے اور ان کو اپنا معبود سمجھنے لگے۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ مکے کے جاہل لوگ ان دونوں کے سامنے اپنی قربانیاں پیش کرتے اور سجدے کرتے اور اپنی منتیں مانگتے۔ پیارے دوستو، ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ لات بت طائف کے قبیلہ بنو ثقیف کی زیر نگرانی تھا اور اس سے ہونے والی آمدنی انہی میں تقسیم ہوتی تھی۔ ان دونوں بتوں کو بنانے والا شخص عمر بن لاہی نے لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور کر رکھی تھی کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں لات کے پاس ہوتا ہے اور گرمی کے موسم میں عزا کے پاس ہوتا ہے، اس لیے لوگ ان دونوں بتوں کی بہت زیادہ تعظیم کرتے اور ان دونوں بتوں کی پوجا کرتے اور ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے بناتے اور اپنی قربانیاں پیش کرتے اور ان کی عبادت کے لیے خاص قسم کے کمرے بھی بنا رکھے تھے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کا خاتمہ کروایا، جس طرح کہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات بت کو توڑنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شیبہ کو بھیجا، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق وہاں پر مسجد طائف تعمیر کر دی۔ اسی طرح عزا دیوی کے خاتمے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید کو بطن نخلا کی جانب بھیجا۔ ایک بت تھا، حضرت خالد بن ولید اس بت کے پاس گئے اور کیکر کے درختوں کو کاٹ دیا اور عزا کے مقام کو توڑ دیا اور اس حجرے کو گرا دیا جس حجرے کو لوگوں نے عزا کے لیے تعمیر کیا تھا۔ اس طرح عزا کے حجرے کو توڑنے کے بعد حضرت خالد بن ولید حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارے واقعے کی خبر دی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے خالد بن ولید، تم دوبارہ واپس وہیں پر جاؤ کیونکہ تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی اسی مقام پر دوبارہ سے روانہ ہو گئے اور وہاں پر جا کر اپنے آپ کو چوکنا رکھا۔ جب مجاوروں نے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو وہ زور زور سے چلانے لگے کہ عزا عزا، یعنی وہ لوگ عزا دیوی کو پکارنے لگے۔ چنانچہ اسی وقت حضرت خالد بن ولید کے سامنے ایک برہنہ عورت سیاہ رنگ والی ظاہر ہوئی جس عورت کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ خاک اڑا رہی تھی۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے تلوار کا وار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چڑیل کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس طرح اس عورت کو قتل کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارے واقعے کا ماجرا سنایا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ عزا ہی تھی۔ پیارے دوستو، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانہ کے اندر عرب کے مشہور بت لات اور عزا کا خاتمہ کروایا اور ان کے نام و نشان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور پورے عرب کے اندر جتنے بھی بت پوجے جاتے تھے ان تمام بتوں کو توڑ کر بت پرستی کا خاتمہ کیا۔ لیکن افسوس، آج کے دور میں اہل عرب والے پیسے کے نشے میں اس قدر دھت ہو چکے ہیں کہ دوبارہ سے بت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں اور دوبارہ سے مکہ اور دبئی کے اندر مندر تعمیر کیے جا رہے ہیں اور لات اور عزا کی پوجا دوبارہ سے شروع کروائی جا رہی ہے، اور یہ بدبخت لوگ چند پیسوں کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھول چکے ہیں اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔